میرا اس مختصر سے مضمون کا عنوان ہے عامر زاہد کا گل مہر آباد۔ اردو ادب کے سرمایہ طنز و مزاح پر اگر نظر دوڑائیں تو اس خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہمارے معیاری مزاح نگاروں میں سے اکثر کا تعلق عساکر پاکستان سے ہے۔ حیران کن اس لیے کہ حص مزاح شوخی اور شرارت کے لیے عسکری زمین زرخیزی سے محروم ہے۔ اہل فوج کی وردی کی تمام سلوٹیں ان کے ماتھے پر سمٹ آتی ہیں۔ وہاں ایک ہی معروف جملہ ہے اور وہ بھی اکڑ کر یس سر نو سر کی گنجائش تو ہے ہی نہیں۔ وہ تو بھلا ہو میجر چراغ حسن حضرت، میجر سید ضمیر جعفری، کرنل شفیق الرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک، کرنل محمد خان اور کرنل اشفاق حسین جیسے جوانوں کا کہ جنہوں نے آبرو رکھ لی اور سنگلاخ چٹانوں میں مزاح کے پھول کھلائے۔ چراغ حسن حسرت نے پنجاب کے قدیم جغرافیے کو جدید جغرافیہ پنجاب کے قالب میں ڈھالا اور سندھ باد جہازی بن کر عسکری مزاح نگار دستے کے بانی و جرنل بنے۔ بعد میں کرنل محمد خان نے بجنگ آمد سے بسلامت روی کے ساتھ بزم آرائیاں کی۔ کرنل شفیق الرحمان حماقتیں اور مزید حماقتیں کرتے ہوئے طنز و مزاح کے مد و جزر سے گزرے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک نے خلیج بنگال میں ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا اور بعد ازاں ہم یاران دوزخ میں وقت گزارنے کے باوجود ناول کو پریشر کوکر میں جوش دے کر فکری جوہر کشید کیے اور تادم تحریر وہ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ کرنل اشفاق حسین نے جنٹل مین بسم اللہ کہہ کر مزاح نگاری میں قدم رکھا اور جنٹل مین ان اللہ سے پہلے جنٹل مین الحمدللہ اور جنٹل مین استغفر اللہ کی منازل سے بخیر و عافیت گزر گئے۔ اب بریگیڈیئر عامر زاہد اپنے طنز و مزاح کے تیر و نشتر کے ساتھ چٹانوں کی سنگلاخ زمین کھرید کر اس میں گل مہر کا بیج بونے اور اس کی آبیاری کے لیے اس دستے میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے ان کی کتاب ڈیڈی منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن ہم طنز و مزاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کسی بھی ادیب کے مزاح کا عکس اس کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ عامر زاہد خان باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، فطری خوش طبعی ان کا خاصہ ہے۔ خان صاحب سے گھنٹوں گفتگو کیجئے، لیکن ٹھہریے، گفتگو میں تو فریقین شامل ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ بریگیڈیئر صاحب کی باتیں گھنٹوں سنیے۔ مجال ہے کہیں شگفتہ بیانی میں کمی آ جائے، دلچسپ، رواں اور جاذب واقعاتی تسلسل کے ساتھ بات سے بات نکالنا، ایک واقعے سے دوسرے واقعے کو ربط کی باریک ڈور سے باندھے رکھنا ان کا کمال ہے، اور یہی کچھ ان کی تحریر میں بھی نظر آتا ہے۔ مٹی سے محبت عامر زاہد کی گھٹی میں پڑی ہے۔ انہوں نے اپنی سرکاری پیشہ ورانہ زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد سے باہر گزارا۔ اب آخر میں انہیں اپنے شہر، اپنے لوگوں کی محبت یہاں کھینچ لائی۔ اس شہر نے ملک کو مختلف میدانوں میں اعلیٰ دماغ اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک لوگ دیے۔ عامر زاہد ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو اپنی مٹی کا قرض اتارنے کے لیے سربکف ہیں۔ گل مہر آباد کیا ہے؟ یہ بستی کہاں ہے؟ کیا یہ عامر زاہد کے دماغ میں یوٹوپیائی قسم کی کوئی بستی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ یہ دراصل جیتی جاگتی بسی بسائی بنیادی سہولتوں سے دور انسانوں کی وہ بستی ہے جسے حیدر آباد کہا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں لاہور، ملتان، فیصل آباد اور کراچی کے بعد گل مہر کے درخت سب سے زیادہ حیدرآباد میں اپنی رعنائیاں بکھیرتے تھے۔ مشتاق یوسفی لکھتے ہیں کہ مزاح نگاری اس وقت تک تبسم زیر لب کا سزاوار نہیں جب تک اس نے دنیا اور اہل دنیا سے رج کر پیار نہ کیا ہو۔ عامر زاہد کے طنز و مزاح کے پیچھے یقیناً وردی نہیں ہے، بلکہ ان کا اس شہر سے پیار ہی تو ہے جو انہیں اس کی زبوں حالی پر دل گرفتہ کر رہا ہے۔ تبھی تو وہ اپنے تیر و نشتر کو مہلک زخم آفری زہر میں ڈبونے کے بجائے مزاح کی چاشنی میں ڈبوتے ہیں تاکہ لگنے والوں کو میٹھی میٹھی کسک محسوس ہو۔ بقول یوسفی صاحب، مزہ تو جب ہے کہ آگ بھی لگے اور انگلی بھی نہ اٹھائی جا سکے۔ طنز و مزاح نگار کا مقصد کسی کو تڑپانا نہیں ہوتا بلکہ احساس دلانا ہے۔ اس کا کام نصیحت، فضیحت، تان و تشنیع نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عامر زاہد اس حربے کو نہیں آزماتے۔
افسانوی ادب فکشن کی ابتدا بیانیہ تھی. واقعہ نگاری، منظر نگاری اور کردار سازی ایسے عوامل ہیں جو ناول اور افسانے کا اہم جز ہیں. گل مہر آباد کا اسلوب بیاں اسے افسانوی ادب کے قریب لے آتا ہے، جہاں یہ تمام لوازمات باہم نظر آتے ہیں. میر امن نے قصہ چہار درویش باغ و بہار کے نام سے دہلی کی مخصوص تہذیب کے پس منظر میں لکھا. عامر زاہد نے گل مہر آباد کو حیدرآباد کے خاص سماجی ماحول کے تناظر میں پیش کیا. وہ قاری کا ہاتھ تھامے اسے گل مہر آباد کی گلیوں اور چوراہوں میں لیے پھرتے ہیں اور انہیں ترقی معکوس کی ان وجوہات سے روشناس کرواتے ہیں جس نے گل مہر آباد سے مہکتی سرمئی شاموں والے شہر حیدرآباد کو مسائل آباد بنا دیا. کہیں وہ اس شہر کی شناخت ہوادانوں کے مٹتے آثار دکھاتے ہیں تو کہیں محلوں کی چھت، مکانوں کی قطاریں جن کے مکین آپس میں ایک دوسرے سے سگوں کی طرح محبت کرتے تھے، تو کہیں ان محلات کے کھنڈرات کی سیر کراتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حیدرآباد کو ایک زمانے میں سٹی آف پیلیسز کہا جاتا تھا. آج اس خوبصورت برجوں والی عمارتوں کی جگہ تجاوزات اور بے ڈھنگی عمارتوں نے لے لی، جس کا ذمہ دار وہ صاحب اختیار نہیں بلکہ ہر اس فرد کو سمجھتے ہیں جو گل مہر آباد کا گلچی ہیں. عامر زاہد نے اپنے کرداروں کی سراپا نگاری اس خوبی سے کی ہے کہ ان کے کرداروں کی ظاہری باطنی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. طنز و مزاح میں اخلاقیات اور ابتذال ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں ہوتے، بس لکھنے والے کا باہوش ہونا ضروری ہے. یہ گرگ آشتی کا کھیل ہے، ذرا سی چوک مصنف کی جان لے سکتی ہے. تبھی تو کنہیا لال کپور نے طنز کو ادب کی سب سے مشکل ترین صنف قرار دیا. عامر زاہد نے اپنی تحریر کو ابتذال کی آلودگی سے پاک رکھا. انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے نازک موضوعات کو بھی شگفتہ بیانی اور خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے اس طرح پیش کیا کہ پڑھنے والا ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوئے بغیر آگے بڑھتا ہے. وہ تحریر کے اصل جوہر سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف کی زباندانی کے سحر میں بھی کھوئے بغیر نہیں رہتا. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ.